اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع باعفت معاشرے کے بارے میں ہے۔ 18ویں پارے میں سورہ نور سورہ نمبر 24 کا خلاصہ یہی ہے۔ اس سورہ کی آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلائیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کے عزائم کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ناظرین محترم، خاندان کو تشکیل دینے اور خاندان کی سربلندی کے حصول کے لیے ایسی بنیادوں کی ضرورت ہوتی ہے جن کے وجود سے خاندان نشو و نما پا کر اپنے عروج تک پہنچتا ہے۔ سورہ نور میں ان اصولوں کا ایک جامع پیکج بیان کیا گیا ہے جو خاندان کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پہلا اصول، خاندان کے افراد کو تباہی سے بچانے کے لیے ناجائز تعلقات کے تصور سے پرہیز کرنا، کیونکہ قرآن میں اس بارے میں واضح حکم سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں موجود ہے کہ بدکار عورت اور بدکار مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور تم اللہ کے دین پر عمل کرنے میں ان دونوں پر ذرا برابر بھی ترس نہ کھانا اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ ان دونوں کی سزا کے موقع پر مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی جماعت موجود ہو تاکہ یہ نشان عبرت بن جائے۔ دوسرا اصول جو اس کے ساتھ ساتھ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس معاملے میں جھوٹی گواہی دے تو اس کو بھی سزا سر عام دی جائے، اور پھر ایسے شخص کی گواہی کبھی قبول نہ کی جائے مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ اس حکم کے ذریعے کیچڑ اچھالنے والوں کی زبانوں کو بھی بند کیا گیا ہے جو لوگوں کی عزت و ناموس کو کھیل تماشا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوا، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو تم انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ بدکار ہیں۔ پھر سورہ نور کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا، یہ تہمت لگانے والے لوگ فلاں بات پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، اگر وہ گواہ نہیں لا سکے تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ چوتھا اصول، قرآن نے مومنین کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی بھی دعوت دی ہے۔ یقیناً گھر کی 4 دیواری خصوصی جگہ ہوتی ہے، اس لیے وہاں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان لانے والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ تم اس سے اجازت نہ لے لو، اور جب داخل ہو جاؤ تو سلام کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پانچواں اصول، عورتوں اور مردوں کے بارے میں شرم و حیا اور نظریں نیچی رکھنے کے بارے میں ہے۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے کہ آپ مؤمن مردوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ بے شک اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو وہ انجام دے رہے ہیں۔ چھٹا اصول، لڑکے لڑکیوں کی شادی کروانا۔ در حقیقت شادی کچھ ضروریات کو صحیح طریقے سے پورا کرنے کا نام ہے۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے، اور تم اپنے نوجوان لڑکے لڑکیوں اور نیک غلاموں اور کنیزوں کا نکاح کر دیا کرو، اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی بنا دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ ایک اور نقطہ گھر میں والدین کی پرائیویسی کا مسئلہ ہے۔ والدین کو بھی اس مسئلے پر غور کرنا چاہیے اور بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ والدین کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ نوک کریں اور اجازت طلب کر کے داخل ہوں۔ اے ایمان لانے والو، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے غلاموں اور کنیزوں اور اپنے ان بچوں کو جو ابھی جوان نہیں ہوئے ہیں سکھاؤ کہ وہ 3 مواقعوں پر تم سے اجازت لیا کریں۔ ایک، نماز فجر سے پہلے، دوسرے، دوپہر کے وقت جب تم گھر کے لباس میں ہوتے ہو، تیسرے، نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں۔ ان اوقات کے علاوہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ ان پر ہے، کیونکہ بقیہ اوقات میں وہ تمہارے پاس کثرت سے آتے جاتے رہتے ہیں۔ اگر ان اصولوں پر عمل کیا جائے تو انسانی گھر الہی گھر میں تبدیل ہو سکتا ہے، جس کا ذکر اس سورہ کی آیت نمبر 36 میں کیا گیا کہ بعض ایسے گھر ہیں جہاں خدا نے اجازت دی ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ یہ گھر صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ایک اور اہم نقطہ جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے استعمال میں بھی ان باتوں کا خیال رکھا جائے کہ گفتگو، تصاویر، ویڈیوز میں عفت، جھوٹ سے پرہیز، مومن کی آبروریزی سے اجتناب،
لوگوں کی پرائیویسی کا احترام، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں۔ مغرب میں ان مسائل کی وجہ سے فیملی سسٹم کمزور ہو رہا ہے، جنسی طور پر بیماریاں منتقل ہو رہی ہیں اور تجاوز جنسی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق 65% ناجائز بچے ایسے تھے جو سنگل ماں یا باپ کے ساتھ رہتے تھے، اور سنگل پیرنٹ چائلڈ میں جرائم کے امکانات 5 گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق مغرب میں جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماریوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے محکمے برائے جرائم اور منشیات کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور بعض یورپی ممالک میں عصمت دری کی شرح دنیا کے دیگر حصوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے کہ ایسی تباہی اسلامی معاشرے پر نازل نہ ہو جائے اور اسلامی معاشرہ بھی تباہی کا شکار نہ ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔